الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤجد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ووصيه وخليفته بلا فصل وباب مدينة العلم وكتاب صحيفة فهم والكاشف عن كربه وبائسه والنائم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساق السلسبيل والتسنيم والكوثر قاتل مرحبة وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة دائمة ولا أعدائهم وعالديهم وظالميهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان من، عزیزان محترم، صاحبان عقل و خرد، معلوم نہیں تھا کہ آج علم کے موضوع پہ روشنی ڈالنا ہے. خیر، آج جمعہ کسی اور طویل میں کہہ دیا جائے کہ مسئلہ نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں. آپ پر ضروری یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. میرے عزیزوں، یہ آیت ہے، روایت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی ملا کا بیان نہیں. میرے عزیزوں، چاہے اشرف علی تھانوی ہوں، چاہے مولانا مودودی ہوں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، سب نے یہی ترجمہ کیا جو کر رہا ہوں کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر ضروری یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں. معلوم یہ ہوا دین کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں، دین کسی شاعر کی شاعری کا نام نہیں، دین کسی عالم کے علم کا نام نہیں، دین کسی مفسر کے تفسیر کا نام نہیں، دین کسی محدث کے حدیث کا نام نہیں، دین کسی
منطقی کے منطق کا نام نہیں، دین کسی فلسفی کے فلسفے کا نام نہیں، دین نام ہے نبی کی توجہ کا، دین نام ہے نبی کی توجہ کا۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ پر لازم یہ ہے، آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ معلوم یہ ہوا دین نام ہے نبی کی توجہ کا۔ جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو مجھے کہنے دیجئے، دین نام ہے نبی کی توجہ کا، جدھر نبی کی توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا، جس رخ پر نبی کی توجہ ہوگی اس رخ پر دین ہوگا، جس طرف نبی کی توجہ ہوگی اس طرف دین ہوگا، جس سمت نبی کی توجہ ہوگی اس سمت دین ہوگا۔ نہیں میرے عزیزوں، جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی، جو اس لیے کہ دین نام ہے نبی کی توجہ کا۔ جس رخ پر نبی کی توجہ ہوگی اس رخ پر دین ہوگا، جس سمت نبی کی توجہ ہوگی اس سمت دین ہوگا، جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ شبلی نعمانی نے لکھ دیا، سرکار دو عالم سجدے میں تھے، پشت پر نوازا آ گیا، سرکار دو عالم کی ساری توجہ نوازے کی طرف، یہ سرکار دو عالم نوازے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، توجہ دیکھ کے ہمیں بتایا کہ دیکھو میرے پشت پر نوازا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ اے میرے حبیب، آپ پر لازم و ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ دیکھو میرے پشت پر نوازا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ اب یہاں پہ لوگ عجیب باتیں کہتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اگر سجدے سے سرکار دو عالم سر اٹھا لیتے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ پشت رسالت سے نوازا گرتا۔ نہ میرے عزیزوں، پشت رسالت سے نوازا نہ گرتا، اللہ کا دین گرتا۔ پشت رسالت سے نوازا نہ گرتا، اللہ کا دین گرتا۔ سوال پڑھیں ہمارے والے میں، اللہم صلی علی محمد۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ دیکھو میرے پشت پر نوازا نہیں آیا، اللہ کا دین آیا۔ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین کا نام ہے۔ سرکار نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین، رسول نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین۔ ایسے میں ہندوستان میں ایک شہر ہے اجمیر، وہاں کا ایک فقیر بول اٹھا، دین است حسین، حسین دین ہے۔ کیا بات؟ نبی نے توجہ دے کے بتایا کہ حسین دین۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حسین دین، یہ ایک اتفاق ہے، خواجہ نے حسین کو دین کہا، نبی نے علی کو ایمان کہا۔ باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین، کہہ دو جملہ پتہ یہ چلا دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ حسین دین، علی ایمان، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین، باپ ایمان بیٹا دین۔ حسین کو چھوڑا تو دین گیا، علی کو چھوڑا تو ایمان گیا۔ نبی ہے سجدے میں، پشت پر نواسا آ گیا۔ اب یہاں پہ لوگ عجیب عجیب باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا،
گھر سے نکلے، رخ کیا مسجد کی جانب، داخل ہوئے مسجد میں، صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچ گئے نانا کے پاس اور پشت پر بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں، منظر کشی کر رہا ہوں، محراب کہاں ہے؟ آگے، اس سے پہلے کئی صفحے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ تو میں کہہ رہا ہوں 4 5، اللہ جانے کتنی صفحے رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی صفحے رہی ہوں۔ تو محراب ہے آگے، اس سے پہلے کئی صفحے ہیں، 1 2 3 4 5۔ توجہ! اگر حسین کو گھوڑے پر بیٹھنے کا اتنا ہی شوق تھا، پہلے تو پورا استبل موجود تھا۔ پہلے تو پورا استبل موجود تھا۔ اچھی بات ہے، میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ لوگ غور نہ کریں۔ تو پہلے تو پورا استبل موجود تھا۔ ہمارے یہاں کے گھوڑے زمین پر دوڑتے ہیں، وہاں کے گھوڑے پہاڑوں پر جا جاتے تھے، اس لیے لفظ استبل استعمال کیا۔ ہمارے یہاں کے گھوڑے زمین پر دوڑتے، وہاں کے گھوڑے پہاڑوں پر جا جاتے تھے۔ نبی ہے سجدے میں، پشت پر نواسا آ گیا، حکم الہی ہوا، اے میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین خود سے نہ اٹھا جائے۔ معاملہ ہے حسین کا۔ نبی ہے سجدے میں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذہن گیا حسین کی طرف، اترا کہ نہیں اترا۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذہن گیا حسین کی طرف، اترا کہ نہیں اترا۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذہن گیا حسین کی طرف، اترا کہ نہیں اترا۔ کتنی بار سجدے میں نبی نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا؟ کہیں ہے 70 مرتبہ، کہیں ہے 17 مرتبہ، کہیں ہے 70 مرتبہ، کہیں ہے 17 مرتبہ۔ گویا نبی نے سجدے میں 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ گویا نبی کے ذہن میں 70 مرتبہ حسین کا خیال آیا۔ گویا نبی کے ذہن میں 70 مرتبہ حسین کا خیال آیا۔ میرے عزیزوں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں خضوع ہو، خشوع ہو، غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ اگر خیال آ گیا تو نماز گئی۔ نبی ہے سجدے میں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذہن گیا حسین کی طرف۔ ہے دنیا میں کوئی مفتی جو یہ کہے کہ نبی کی نماز خراب ہو گئی؟ ہے کائنات میں کوئی مفتی جو یہ کہے کہ نبی کی نماز باطل ہو گئی؟ بھائی ہوتا کیا ہے، جب ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک آواز آتی ہے کہ جب ہماری نماز کا وقت ہو، جب ہماری اذان کا وقت ہو، مائک بند کر دو، مجلس بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تذکرے سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، تذکرے سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اب ان احمقوں کو کون بتائے کہ جب تصور حسین سے نبی کی نماز خراب نہ ہوئی تو ذکر حسین سے تمہاری نماز۔ کیا نبی ہے سجدے میں، پشت پر نواسا، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ زباں پہ ہے ذکر الہی، خیال میں حسین۔ کیا بات، زباں پہ ہے ذکر الہی، خیال میں حسین بیٹھے ہوئے۔ میرے عزیزوں، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج، نماز ہے مومن کی معراج۔